تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے، قانونی راستہ اختیار کرے، پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہے چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے، اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنے اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کے کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ، بیٹی، بانجا، بھتیجا سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے، جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں، 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنیشن کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کریٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے،
یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے، آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لیں ذرا اس کو ایک منٹ۔ عمران خان کو کہا کہ کرتوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سمجھا مانیٹرنگ جج لگایا ہے، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو بھی تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے، آپ پٹیشن تیار کریں۔ اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کال کی، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس سے کرتا دھرتا تھے۔ مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم وقتوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زبان پاک سے کم اور عمر کا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے۔ ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا، اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے۔ شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو۔ لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا، اس احتساب کا بھی احتساب ہو گیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کیا ہے؟ ان کا احساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو کہیں نے عدالت کے پیچھے چھپ جائے۔ ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں، اور ہم سر رسی بند کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے سوچا 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا۔ ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، وہ 3 آدمی سننے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کے پارٹی کا رکن ہو۔ موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے حالات ہیں، ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں۔ اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ آپ کی علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں۔ اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا۔ ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا، وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو حبس بیٹا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے۔ تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں۔ تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ ہزاروں میں بیٹھے لوگ کیا خون کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں نے کہا ہے جس طرح شریف کا سنا دیں، شہباز شریف کا سنا دیں گے۔
कल परसों देखिए, आपके सामने है वो। ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो अवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी अवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इकदामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या यह बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या यह बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, यह भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि यह एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नजर रखें और इसके तरह इकदामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या अवाम खुद करे या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक, जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो इसको कर कोई बात, थोड़ा सा इसको माइक आ जाए। ठीक है, एक मिनट आगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफरूज शख्स को जो सजा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था, उसको वो रिसेप्शन करके वहां छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाईकोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाईकोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है, और जिस तरह हाईकोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल्स थे और जो वहां चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी हकूक कोई डिनायल ये की गई।
تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہیں ضلع سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے، اور ان کے بھائی کے جو ہے وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بھیل کروا کے لاؤ، جو سب کا MP سٹنگ تھا PTI کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ضلع سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے، اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8 سال کے ریشو سے. اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے. جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سالے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی، آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ ہے. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گئے. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریٹنگ ہے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنی تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. اور بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حسابدار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا
बैन अल-अक़वामी डिटेक्टिव्स को, उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टीज, और जिस तरह से फिर JIT बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी वो। तो फिर तो माशाअल्लाह आप तो पवित्र हो गए, और बाद में आप धरती माँ को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। कौम देख रही है और अब लोगों को आप नहीं बना रहे। इतनी धांधली के बावजूद प्री पोलिंग के 8 फरवरी होने दे, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने दे, फिर खाइफ किस लिए, डरते किस लिए? ये सारी आपकी जो चल रही थी अभी आपको दिखाई गई है। बल्ले के निशान को क्या आप चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये क्यों कर सिंबल रखा गया है? यूरोप में तो सिंबल नहीं है क्योंकि वहां सब एजुकेटेड है। यहाँ हमारी जो अनएजुकेटेड है, जो लिखना पढ़ना भी नहीं देख सकते, वो निशान पर ही वोट देते हैं। तो आप पाकिस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दहकान को, एक मेहनत कश को आप उसके बुनियादी हक से महरूम करते हैं जब आप सिंबल को हटा देते हैं। और ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है, तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। असल में अल्लाह साहब ने अपने नोट में लिखा कि 47 से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को तायात नाल करते हैं, किसी को आज हमने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदा ना होश के नाखून ले और मुल्क को आगे चलने दे, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। अवाम ही की रियासत को अगर देखें तो रियासत वजूद में तभी आती है जब आप इलेक्शंस करवा के उनके नुमाइंदों को उनकी हक हुक्मरानी, अल्लाह ताला की हाकिमियत आला किताबें दे दें। जब तक आप मिल्कियत अवाम को उनके मसाइल, उनकी हुक्मरानी पर नहीं देंगे, तब तक जो है आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर आया आर्टिकल 5 में लिखा गया कि वफादारी आए अवाम के साथ और ताबेदारी आईन के साथ, ये लाजिम कर दी गई है हर पाकिस्तानी पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो फौज का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो, सदर हो या हो। सो ताबेदारी और वफादारी अवाम और आईन के साथ है। तो इसको मलहूज रखते हुए इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होने दें, तभी हमारा ममलिकत जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर पाएगी। थैंक यू। कोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने आरओ का मामला कमाल में चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, हम ये देखते हैं, कौम ये देख रही है कि सिंध के चीफ इलेक्शन को तब्दील कर दिया एक जमात के इतराज के ऊपर MQM के, जबकि यहाँ पर एक आरओ का मामला था उसका तब्दील किया जाता, उसको चैलेंज करने से क्या पैगाम दिया जाता है? देखें, ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या ADCGs हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में। उनके तो जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली, तो उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है, और एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहा है, 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। सिर्फ उसका नहीं है, बेशुमार डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं। आज तक परवेज इलाही को छोड़ा है उन्होंने, वो उसको भी धक्के ले रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आप दीदा होकर कहा कि हमारे पास अगर मुखलसी लेनी है तो जाएं जाकर टीवी पर अपना बयान दें, हमारे पास क्या लेना है। इस हद तक जो है बेबसी, कभी अदलिया का तजहीक नहीं हुई थी जो ये PDM की हुकूमत ने की, या चेयर टेकर्स जो है, ये चेयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तजहीक कर रहे हैं आइन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी कोई, लेकिन कदरे बेहतर होते हैं, इसलिए कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और उनकी तनज़ली वो और तकर्री
وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے, وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹر. جی ہاں تو اس لیے بیرسٹر صاحب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی, آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی 2/3 لے گی, لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے, اس لیے آپ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے, دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے, اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے, ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو ہوپ ان پہ طاری ہے, اور مریم نے میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا, شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لے, ان لیڈروں کو دیکھے, بلاول نے 10 پوائنٹ دیے, بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے, بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے. نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی, میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گون, وہ از اے ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا, تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگ موجود تھے, پروسیڈنگ کیسی تھی, 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ, تو فل بینچ بناؤ, پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں, یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے, اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آپ یہاں پر آ کے لیکن وزارت صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہے, ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ کا ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے, اس کا کیا, لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے, دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے, ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیر آئی, اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی کے لیے, کنسٹیٹیوشن کے لیے. اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے, تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک کوشچن کریں تاکہ سمجھ دیکھیں بالکل یہ توہین ہے. انہوں نے سوال کیا ایک منٹ, یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کرے اور اس چیز کو بند کرے. خدا حاکم بدہن, لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا. یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا, یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے, دھکے مارے ہیں, سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے, اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں. بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے, اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ دوسرے جاوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو وکلا کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے, ٹکٹ جاری کیے گئے, وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا, تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں, دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے, اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہے, پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے, ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے, ریجنل پریزیڈنٹ سے, پھر ہماری کمیٹی نے, کور کمیٹی نے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ سارے لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز, وہ ابھی تک کارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے, پڑھ سکے. بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تھارولی ہم نے دیکھا, انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے. کلیئر ہوگا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا 3 MP کے تحت. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا, تو ڈاکٹر
مزاری، شہریار افریدی، علی محمد خان، متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے، اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ جو دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے، لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ یس کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا، بہت اچھا ہے۔ ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کرے۔ دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حبس بے میں رکھا گیا، یہ حبس بے میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری تھا۔ یہ کہیے گا کہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آپ کی ہے یا دیکھے وہ ہم اس کا ذکر کر چکے، اس کا ذکر کر چکے، صاحب نے کہا کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اس وقت، بالکل ہو رہی ہے۔ اسی انوائرمنٹ میں اگر الیکشن ہوئے تو کیا آپ اس کو رزلٹ تسلیم کریں گے، نتائج تسلیم کریں گے الیکشن کے؟ دیکھو یہ ٹو ارلی ہے، ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے، ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ پارٹی نہ بنے۔ جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، لیکن ڈسپائٹ آل آڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو۔ ہم تو تھرو سپریم کورٹ جاتے رہے، 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ، 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ کہ الیکشن وقت پر ہو، الیکشن بر وقت ہو، فری فیئر ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے۔ تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آر او چلتے رہیں، پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ بلاول صاحب پہ تنقید کریں، آپ 30-32 سال کے ہو گئے، 23-24 سال کے تھے تو ان کو آپ چیئرمین مانتے تھے دونوں، اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، یہی کچھ 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کر رہے تھے اس وقت۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2018-2024 کی الیکشن کو کمپیئر نہ کروا لے۔ 2018 میں مجھے بتا دیں کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا، کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی، کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چھینے گئے ہوں، کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو، کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو، کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو، کہاں ہوا ہے؟ یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے۔ اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی، ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے، ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی، یہ عوام فیصلہ کریں گے۔ میں ابھی بھی سوچتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی۔ کے حوالے سے ٹکٹوں کے نام کی فہرست کے فائنلائز کے لیے عمران خان سے کب ملاقات کریں گے اور کیا؟ دیکھو آرڈر کی کاپی آئے گی تو انشاءاللہ جلد پہ کریں گے۔ آپ کے جن ممبران کی کے حوالے سے ان کو ری نومینیٹ کیا جا رہا ہے، جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے، ان کے لیے آپ کا کیا رائے؟ دیکھو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں، ہائی کورٹ یہ پٹیشن لے کے آئے اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں، اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔